السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پیچھے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اب اس سے آگے حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر جانے کے بعد چند نیک بزرگ اولیاء نے بنی نوع آدم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، جن کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جنہیں یہاں مختصر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ روایات میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 5 تھے، جن کے نام ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر تھے۔ چند ایک روایات میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کچھ روایات میں ان کے بارے میں حضرت شیث علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور جو بعض ان کے خدا کی طرف سے نازل کردہ احکامات کی تبلیغ کرتے تھے، اور کچھ روایات کے مطابق وہ بنی قابیل سے تھے، جو حضرت شیث علیہ السلام کی تبلیغ سے صاحب ایمان ہوئے تھے۔ مختصراً بیان کرتے چلیں کہ بعض انبیاء کے لوگ احکام الہی سے دور ہونے لگے اور دنیا داری، مال مویشی اور کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے چلے گئے اور اللہ کی مقررہ کردہ حدود سے نکلنے لگے، تو ان 5 اولیاء نے قوم کی ہدایت کا بیڑا اٹھایا۔ بنی نوع آدم ان سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے اور بالآخر ایک دن ان 5 کو شہید کر دیا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ طبی موت مرے تھے۔ ان کے وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سختی نازل کی گئی کہ ان کے ہاں بارشیں ہونا بند ہو گئیں۔ جب قحط پڑنے لگا تو لوگ سخت پریشان ہوئے اور ایک دوسرے سے مشورے مانگنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ تب شیطان ایک بزرگ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے ان 5 بزرگ ہستیوں کو شہید کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی تم پر نازل ہوئی ہے۔ لوگوں نے شیطان کو ایک نیک بزرگ اور مصلح سمجھا اور مشورہ مانگا کہ اب ہم کیا کریں جو اللہ کی ناراضگی دور ہو سکے۔ تب اس نے کہا کہ تم ان کی قبروں پر جاؤ اور عبادت کرو، اور تمہارا وسیلہ بنیں گے، اور وہی تمہاری دعائیں آگے اللہ کی طرف پہنچائیں گے۔ تب سبھی لوگ وہاں گئے اور عبادت کرنے لگے، اور یہ ان کا صبح شام کا معمول ہوا۔ تب پھر شیطان ان کے پاس آیا اور کہا، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر میں ان کی شکلیں مجسمے یہاں بنا دوں تاکہ تمہیں پہچان میں آسانی ہو اور انہیں دیکھنے سے عبادت کا شوق اور رغبت بھی بڑھے۔ قوم کو یہ بات بڑی پسند آئی اور کہا کہ بے شک اگر تم ایسا کر سکو تو یہ اور بھی اچھا ہو جائے۔ شیطان نے ان کے مجسمے بنائے اور اللہ نے انہیں مہلت دی اور ان کی روزی کھول دی۔ جب وہ لوگ پھر سے مشغول دنیا ہوئے تو انہیں اس میدان تک جانا بھی مشکل لگنے لگا کہ جہاں وہ مورتیاں تھیں۔ تب قوم نے شیطان ابلیس سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ یہ مجسمے ہمارے گھروں میں بھی بنا دیں کہ ہم روز آنے جانے کی زحمت سے بچ سکیں، اور ایک روز مقررہ کر لیں یہاں آنے کو۔ تب شیطان نے ان کے گھروں میں ہر گھر اور ہر قبیلے میں الگ الگ مورتیاں بنا دیں، اور جب وہ نسل ختم ہوئی اور بعد ان کے نئی نسل آئی تو شیطان نے انہیں بہکایا کہ یہی تمہارے خدا ہیں اور تمہارے باپ دادا بھی انہی سے مانگتے تھے، سو تم بھی انہی سے پکارو۔ تب وہ لوگ انہیں ہی اپنے خدا سمجھ بیٹھے اور اس پر ڈٹ گئے، اور مختلف قبیلوں نے اپنے اپنے خدا بانٹ لیے، اور یہاں سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر آیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ تھوڑا سا ذکر ان کے بارے میں کہ ان کے مجسمے بت جو شیطان ابلیس نے بنائے اور وہ کیسے تھے، ان کو کیا نام اور مقام دیے گئے۔ ود محبت اور دوستی قمری جو ہوتا تھا، قرآن میں اس کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں دیوتا کے طور پر ذکر آیا ہے۔ ود قبیلہ قضایہ کی شاخ بنی کلب بن
برا کا محبوب تھا، جس کا استحسان انہوں نے دوامدات الجندل میں بنا رکھا تھا۔ عرب کے قدیم کتبات میں ان کا نام ابم و ابو لکھا ہوا ملتا ہے۔ قلبی کا بیان ہے کہ اس کا بت ایک نہایت عظیم و جثہ مرد کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ قریش کے لوگ بھی ان کے معبود مانتے ہیں اور اس کا نام ان کے ہاں ود تھا۔ اسی کے نام پر تاریخ میں ایک شخص نام عبد الود ملتا ہے۔ یبوس وہ مدد کرتا ہے۔ یبوس قبیلہ طے کے شیخ نعم اور قبیلہ حج کی بعض شوخوں کا معبود تھا۔ بعض والوں نے یمن اور حجاز کے درمیان کے مقام پر اس کو نصب کر رکھا تھا۔ اس کی شکل شیر کی تھی۔ قریش کے لوگوں میں بھی بعض کا نام عبد یعوس ملتا ہے۔ یعوق ایک دیوتا تھا جس کی پوجا نوح علیہ السلام کے وقت میں ہوتی تھی۔ یعوق یمن کے علاوہ ہمدان میں قبیلہ ہمدان کے شاخ حیوان کا معبود تھا اور اس کا بت گھوڑے کی شکل کا تھا۔ نصر لغوی معنی گد کے ہیں۔ نصر حمیر کے علاقے میں قبیلہ حمیر کی شاخ آل ذوالقلح کا معبود تھا اور بالغ کے مقام پر اس کا بت نصب تھا جس کی شکل گدھ کی سی گئی۔ سبا کے لوگ کتبوں میں اس کا نام نسور لکھا ہوا ہے۔ اس کے مندر کو بھی لوگ بیت النسور اور اس کے پجاریوں کو اہل نسور کہتے ہیں۔ قدیم مندروں کے جو آثار عرب اور اس کے متصل علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے بہت سے مندروں کے روضوں پر گدھ کی شکل بنی ہوئی ہے۔ سوا قبیلہ حذیل کی دیوی تھی اور اس کا بت عورت کی شکل کا بنایا گیا تھا۔ ینبوع کے قریب رابات کے مقام پر اس کا مندر واقع تھا۔ یہ مختصر احوال ان کے بارے میں جو ذکر اور روایات وغیرہ سے ملتا ہے۔ قوم جب مکمل بت پرستی میں ڈوب گئی اور اللہ کے علاوہ اپنے اپنے مختلف معبود بنا لیے گئے، تب رحمت یزداں کو جوش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ذکر آپ کے نام اور نسب اور پیدائش پر کرتے چلیں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: نوح بن لامک بن متشالح بن نوح ادریس بن وحیل بن کنعان بن انوش بن شیت بن آدم علیہ السلام۔ روایات میں ہے کہ حضرت نوح کا نام نوح اس لیے ہوا کہ وہ اپنی قوم پر بہت زیادہ نوحہ کیا کرتے تھے۔ ابن حریر کے قول کے مطابق آپ کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال کے بعد ہوئی۔ اہل کتاب توریت کی تاریخ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے درمیان 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ ان کے درمیان 10 صدیوں یا 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا جب بتوں اور شیطانوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے صحیح کفر اور گمراہی کا راستہ اپنا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم فرماتے ہوئے انہیں مبعوث فرمایا۔ اس طرح وہ پہلے رسول تھے جنہیں زمین والوں کی طرف بھیجا گیا، کہ پہلے کے انبیاء آدم و شیث اور ادریس علیہ السلام بس احکامات الہی کی تلقین کرنے والے تھے، لیکن حضرت نوح پہلے رسول تھے جو گمراہ ہوئی قوم کی طرف احکام الہی سنانے اور پہنچانے آئے تھے۔ اور یہی بات روز معاشر تمام لوگ بھی ان سے کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں، آپ اللہ سے حساب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس، پس وہ رہے اپنی قوم کے ساتھ 950 سال، اور اس مدت میں 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔